بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج ہم ٹاپک کریں گے زکوٰۃ الفطر اینڈ صدقات اینڈ جنرلی آل چیریٹیز. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے زکوٰۃ کو قرآن میں بار بار نماز کے ساتھ بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں کہتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ. تو اللہ تعالیٰ جتنی امپورٹنس نماز کو دے رہا ہے اتنی ہی امپورٹنس زکوٰۃ کو دے رہا ہے. اور ان کا ریلیشن شپ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں نماز اور زکوٰۃ کو ساتھ کیوں ملا کے بتاتا ہے؟ اس لیے کیونکہ نماز اور زکوٰۃ کا ریلیشن شپ یہ ہے کہ نماز جسمانی عبادت ہے اور زکوٰۃ جو ہے وہ فائنینشیل عبادت ہے. کہ ایک چیز جو آپ اپنے آپ کو سرو کرتے ہیں اللہ کے سامنے اور ایک جو آپ نے مال کمایا ہے وہ اللہ کے سامنے اس کو آپ یوز کرتے ہیں اللہ کی خاطر. تو اسی لیے نماز اور زکوٰۃ کا بار بار ذکر ایک ساتھ ہوتا ہے کیونکہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے جسم کا صدقہ ادا ہوتا ہے اور جب زکوٰۃ دیتے ہیں تو ہماری جان کا صدقہ ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جان کا صدقہ ہے مال. اور ہم جب جسمانی یہ ایکسرسائز یا جو بھی ہم نماز کرتے ہیں اس سے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاضری دیتے ہیں یا اپنا تزکیہ کرتے ہیں. ہر صلاح اسی لیے کہا کہ ایک نماز سے دوسری نماز تک اللہ تعالیٰ آپ کی پروٹیکشن کرتا ہے کیونکہ نماز جب آپ کھڑے ہوتے ہیں جب آپ بینڈ ہوتے ہیں رکوع میں تو آپ کے شولڈر سے سارے جھڑنے لگ جاتے ہیں آپ کے صغیرہ گناہ. جب آپ سجود میں جاتے ہیں تو اور بھی جھڑ جاتے ہیں. تو ایچ نماز is cleansing you and the same way zakah cleanses your wealth. Okay, so namaz cleanses you as a person, as a physical person, and zakah cleanses the wealth that you earn by your physical means. Okay, so this is the connection between salah and zakah. اب زکوٰۃ کا یہ ہے کہ جو زکوٰۃ المال ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض کیا ہے ہمارے اوپر, obligatory ہے just like salah. اور یہ ایک ستون ہے ایمان کا کہ ہم کو پتہ ہے اسلام کے جیسے 5 ستون ہیں کہ آپ توحید پہ یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ کریں, نماز 5 ٹائم پڑھیں اور زکوٰۃ دیں ایئرلی. ٹھیک ہے. اور ہم جب بھی یہ سوچتے ہیں کہ اور آف کورس سال کے رمضان کے روزے رکھیں اور حج کریں اگر توفیق ہو. لیکن زکوٰۃ اینڈ حج اٹ از اکارڈنگ ٹو حیثیت. حج کے لیے تو یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ بھی ایکسٹرا جو جمع کر سکتے ہیں آپ اور حج کر سکتے ہیں تو حج فرض ہے. اور حج کے لیے یہی کہا گیا ہے کہ آپ جیسے اب لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس حج کے لیے ابھی پیسے نہیں ہیں لیکن ہالیڈے پہ جاتے ہیں. You cannot go on any holidays until you finished your Hajj. I don't know if people know about it. اور اگر اللہ نے آپ کو حیثیت دی حج کرنے کی اور 5 سال تک اس حیثیت کے باوجود آپ نے حج نہیں کیا تو آپ کے اوپر گناہ اور تکلیفیں آنا شروع کر دیتا ہے اللہ. اس لیے کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی تھی حج کرنے کے لیے, آپ دوسرے ٹرپس لگا رہے ہیں, حج نہیں کر رہے, تو اللہ آپ کو تکلیفوں سے گھیر لیتا ہے یاد دلانے کے لیے کہ you have to come and finish your فرض because this is فرض. حج کر لیں اس کے بعد آپ پورا دنیا گھومیں نو پرابلم, بٹ پہلے حج کر لیں. حتیٰ کہ کسی نے پوچھا بھی تھا کہ اگر میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ میں حج کروں یا میں اپنی ماں کو حج کراؤں تو کیا کروں؟ انہوں نے کہا پہلے خود حج کر لو. کہا نہیں میں میری ماں بہت بوڑھی ہے, باپ بہت بوڑھا ہے, وہ گزر جائے گا. کہا گزر جائے, اس کی حیثیت نہیں تھی. اس کو حج کرانا تمہارے لیے نفل ہے, تمہارا حج کرنا تمہارے لیے فرض ہے. کیا تم فرض چھوڑ کے نفل کرو گے؟ اس لیے پہلے خود کر لو. پھر کسی نے پوچھا کہ میرے پاس اتنے ہی پیسے ہیں کہ یا میں اپنے بچے کی شادی کر لوں یا میں حج کر لوں, تو میں کیا کروں؟ کہ حج کر لوں, بچے شادی کر ہی لے گا, it's not a problem. لیکن if it's so pressing that بچہ غلط راستے پہ چلا جائے گا تو پھر اس کی شادی پہلے کر لو. Okay, so it depends on, so the answer is differing depending on who you are answering. ٹھیک ہے.
اب یہ دیکھیں کہ جب زکا ہے، جیسے ہر چیز یہ بیکاز یہ obligatory عبادات ہیں، ان کی سب کی لمٹس بندھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی نماز جیسے ہے 5 وقت کی، زکا از once a year، رمضان از once a year for 30 days، اوکے. تو یہ سب کی ایک مدت فکسڈ ہے، اور حج از ان دا منتھ آف حج، ذی الحجہ کی اس تاریخ سے اس تاریخ پہ، عرفات کا ایک دن مقرر کر دیا. تو یہ سب مقرر عبادت ہے، اس کو ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. میرا جب دل چاہے گا میں اٹھ کے کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتی، فجر پہ فجر پڑھنی، ظہر پہ ظہر پڑھنی، اور ایک ٹائم ایکسپائر ہو جاتا ہے ٹائم، ٹھیک ہے. سیم وے زکوٰۃ کا بھی ایک ٹائم ہے. اگر ہم اس کو کہتے ہیں کہ اٹس ایئرلی عبادت، تو ایئر جو ہے ہمارا وہ ہم کو لونار منتھ سے لینا پڑے گا، ہمارے منتھ سے. اگر محرم میں آپ نے کچھ آپ کے پاس پیسے آئے یا زیور آئے، تو آپ کو اس کو مارک کر کے رکھنا ہے کہ یہ زیور میرے پاس محرم میں اس تاریخ سے آیا، یہ میں نے خریدا سفر کی اس تاریخ پر، یہ میں نے خریدا ربیع الاول میں، تو اس کی زکوٰۃ اس مہینے میں نکلے گی. لوگ اس کو ہمیشہ کہتے ہیں نا ہم رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لیکن میں نے تو رمضان میں نہیں لیا تھا سونا، میں نے تو سونا ربیع الاول میں لیا تھا، تو اس کی زکوٰۃ ربیع الاول میں نکلے گی. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ اکثر لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم قسطوں میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یا کیا ہم منتھلی زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اگر آپ لوگ اپنی زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے آرگنائز کر کے مینٹین کر کے اپنی زکوٰۃ شیٹ آپ پراپرلی حساب کتاب رکھیں اور صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کریں، تو آپ کا زکوٰۃ سارا کچھ ایک ساتھ ادا ہوتا بھی نہیں ہے. کچھ زکوٰۃ آپ کا، جیسے میں نے آپ کو ابھی سمجھایا نا، سپوزنگ میں نے 6 بینگلز لے لی اور وہ میں نے لی ربیع الاول میں، اگلے ربیع الاول میں اس کی زکوٰۃ نکلے گی 6 بینگلز کی. پھر میں نے کوئی سیٹ لیا رمضان میں، اس سیٹ کی زکوٰۃ نکلے گی رمضان میں. سب ایک ساتھ نہیں نکل رہی نا، خود بخود اٹ از کمنگ آؤٹ ٹو بی لائک ان ڈفرنٹ پارٹس آف دا ایئر. اب ایک مجھے سمجھے کہیں سے 50,000 40,000 درہم ملا، میں نے بینک میں رکھا، اس میں ڈیٹ لکھتے کس دن آیا. اگر وہ پیسے میرے پاس اسی طرح رکھے ہوئے ہیں، جیسے سمجھو کسی کے لوگوں کے کرایہ آتے ہیں، گھر کا کرایہ آیا، مکان کا، دکان کا، آپ لکھ کے رکھیں کس منتھ میں آیا. And if that amount remained with you for the whole year, supposing آپ کے پاس اب کچھ عرصے پہلے کسی بہن سے بات ہو رہی تھی تو اس کے لیے بھی کلیئر ہو جائے گا کہ دیکھیے سپوزنگ آپ کے پاس کوئی کرایہ آتا ہے، سپوزنگ اس مکان کا کرایہ آیا 50,000، چلے جو بھی، جسٹ گیونگ یو سم فگرز، اوکے. 50,000 50,000 آپ نے ڈالا، رینٹ آیا، لیکن اس کے لیے آپ کو گھر کی ریپیئر کرنی پڑی، آپ کو کچھ مزدور کو دینا پڑا، میسن آیا، کوئی ٹائل بنا کے گیا، باتھ روم میں پلمبنگ کا کام ہوا، 10,000 اس میں خرچ ہو گئے. آپ کو یہ دیکھنا ہے آپ کو رینٹ ملا، سپوزنگ شعبان ہے، ابھی شعبان میں آپ کو رینٹ ملا، اگلے شعبان تک اس 50,000 میں سے کتنا خرچ ہو گیا اس کو چھوڑ دے، جو بچ گیا اس کا آپ زکوٰۃ ادا کریں. You have to keep a file for all the wealth Allah has given you. یہ حساب کتاب آپ کا اللہ کے ساتھ ہے، لوگوں کے ساتھ نہیں ہے. Keep that in mind. Your zakat is your hisab kitab with Allah subhanahu wa ta'ala directly. I think my zakat sheet is here. By chance, I just remembered because I was doing some hisab in the clinic. So I just kept it here, and I was last night looking at it, and I didn't even remember that I will talk about it today. That time I didn't remember. I think my paper is here. Glove nikal raha hai. One second. I think it's here. Okay, I want to show you it from close because okay, I was just doing hisab because of jaise waqt aata hai na nazdeek. Dekhiye, this is my zakat sheet. This is my personal. Okay, every item is mentioned with the carats and the amount. Okay, each year I put that یہ Excel sheet میں بنایا ہے تاکہ each year I just put the rate and I take out my zakah. اب یہ اتنی لمبی لسٹ اس لیے ہے کہ میری چھوٹی چھوٹی چیزیں اور ہر چیز کا اس میں ہے، ایک ایک رنگ، ایک ایک نوز پن، ایئر رنگ، چین،
pendant, everything is listed here. उसके बाद last में silver का शुरू हो जाता है. Okay, so you will see that the last pages with the silver items, because I do wear silver jewelry as well, and some silver pandan hai mere paas. Everything is weighed and put here. Okay, because this hisab kitab is nothing to do with any human beings here. This is my personal thing between me and Allah. How honest I am. So I have to even write the date of when it was obtained, so that I keep. या तो फिर मैं ये करूं कि उसकी ज़कात का वो कर दूं, किसी के साथ मिला दूं. अगर एक छोटी सी चीज है तो I don't wait for the year. I give the zakah when I'm giving zakah for the rest of it, so that next year के लिए उसमें मिल जाएगा. So I give it. That means I'm giving extra before the year. So as long as I'm giving more, I'm not worried. I should not give less. Okay. ये तो इत्तेफाक से इधर मेरे पास आ गई लिस्ट इधर, क्योंकि I was trying to see when I get the spare time, because रमजान आता है तो I look into it. Although मेरी कुछ ज़कात मुहर्रम में निकलती है, कुछ किसी और मंथ में निकलती है और कुछ रमजान में निकलती है. It's not all together. So जब जो ड्यू होता है डेट्स लिखी होती है. You make a Excel sheet like this, किस डेट पे, फिर उसको डेट को आप जोड़ सकते हैं ताकि it's not too much for you to worry about. So एक लमसम तो ये है कि शादी में जो मिला था, फिर उसको इत्तेफाक से उस महीने में एक्स्ट्रा मिला, उसको जोड़ लिया. डेज का नहीं मैं सोचती इतना, मंथ को जोड़ लेती हूँ. ठीक है, तो इस तरह मैंने काफी कुछ कंपाइल कर लिया कि एक जगह आ जाए, ताकि मुझे बहुत सारे मंथ्स में नहीं सोचना पड़े. लेकिन when it is distributed in different months, it helps us to help different causes at different times. क्योंकि देखिए, मुझे अक्सर लोग पूछते कि why do I take out some zakah in Muharram and everybody takes out? I said because everybody is taking it out in Ramadan. Yes, we get multiple reward in Ramadan. So do we get in Muharram. So do we get in Shaban. These are all months of haram, and it's anyway multiplied. So let's divide. Muharram is the beginning of the year. आपका हिजरी ईयर शुरू होता है. आई प्रेफर दैट वे कि मेरा न्यू ईयर शुरू है, उसमें मैं ज़कात दूं कुछ. ठीक है, फिर आपकी अपनी मर्जी, जिसको जिस तरह देना हो. सफर में मैं पैदा हुई थी तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं उस मंथ में कुछ दूं, तो इस तरह मुहर्रम सफर उसमें निकल जाता है. रबीउल अव्वल इज अ गुड मंथ, एंड यू कैन टेक आउट सदकात आल्सो ना. तो ज़कात को थोड़ा थोड़ा अगर डिवाइड हो जाता है तो यू हैव डिफरेंट कॉस्ट. बिकॉज देखो, सडनली आपको जब लमसम निकालना पड़ता है 10,000 ज़कात निकली, आपको भी बोझ लगेगा. अगर 1,000-2,000 यहाँ निकली, 1,000-2,000 वहां निकली, आपको भी मुश्किल नहीं होगा देना, वरना आपको भी लगेगा मेरी इतनी जगह निकली, इतने सारे पैसे चले गए. और जो ज़का आपने नहीं दी, just remember one thing, there are certain ibadat, because these are faraiz, ठीक है, these are obligatory acts of ibadah. When you don't do, you have to compensate. Okay, एक मिनट. So when you don't do them on time, you have to compensate. वो कैसे होता है कि अब सपोजिंग आपने नमाज नहीं पढ़ी, तो you have to, if you missed it by chance, not voluntarily जो नमाज मिस कर दी वो मिस हो गई, तो वो तो आपकी फौत हो गई. ठीक है, लेकिन जो नमाज आपने मिस करी भूल के, सो के, मुगालते में, बाय मिस्टेक, तो आपको पढ़नी पड़ती ना. अब अगर सपोजिंग हम बातों में बैठ के भूल गए कि जोहर की नमाज पढ़ी, तो हम असर के साथ उसको मिला के पढ़ेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं उसे. ठीक है, और फिर जो नमाजें रह जाती हैं या जो फौत हो गई, जो हमने नहीं पढ़ी, उसके लिए क्या कहा गया कि हम खूब सारी नवाफिल अदा करें. The nawafil will expiate for those faraiz that you missed out. ठीक है, रोजे जो मिस करेंगे उसके लिए क्लियर हुक्म है कि those who miss fasting must keep the fasting other days. Okay, again, the fasting you miss due to periods, due to postnatal, or due to sickness, or due to travel, you can keep them on other days. ठीक है, but you don't have to pray. देखिए, अल्लाह ने ये बहुत बड़ी वो दी है हम लोगों को, क्या कहूँ, बोनस, या बहुत बड़ा हम लोगों को प्रिविलेज दिया है
کہ جو نمازیں مس ہوتی ہیں پیریڈز میں, پوسٹ نیٹل میں, اللہ didn't ask us to do them. Why? Because that's a daily duty. روزوں کے لیے کہا کیونکہ it's a yearly duty. It's not a daily duty. It's just 30 days in the whole year. So you have all the year to do it anytime. But نماز کا یہ ہے کہ اگر آپ مس والی پڑھنے لگ جائیں تو بہت ساری ہو جائیں گی, کیونکہ you have your daily 5 times to pray. Then you have other 5 times to pray. It becomes too much. So Allah doesn't want to burden us. And since Allah gives us periods, He allows us to leave those. But He says you have to do your صوم, آپ کا روزہ آپ کو رکھنا پڑے گا. اسی طرح زکوٰۃ کے لیے کوئی چھوٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ کلیکٹ کی جاتی تھی, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بنے خلیفہ, انہوں نے اپنا بھیجا آدمی اور کہا کہ جا کے سب کی زکوٰۃ کلیکٹ کر کے لاؤ. جن جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلیکٹ کرتے تھے جا کے ان سے زکوٰۃ کلیکٹ کرو, کیونکہ مدینہ میں پتا تھا کون کون شاہوکار ہے, کون کون رئیس ہے, امیر ہے, رچ پیپل ہیں جن کا پتا ہے کہ وہ لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں, ان سے سب سے کلیکٹ کر کے آؤ. اور اس نے آ کے کہا, کچھ لوگوں نے, میں نے آپ کو بتایا بھی تھا لاسٹ ٹائم سورہ توبہ کا کرتے وقت, کہ اس نے کہا کہ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا. تو انہوں نے کہا کیا کہتے ہیں وہ, کیوں انکار کیا؟ انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے اس لیے انکار کیا کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کو ہم دیتے تھے زکوٰۃ, اب وہ چلے گئے, اب زکوٰۃ ختم. انہوں نے کہا نہیں, یہ تو قرآن کا حکم ہے, زکوٰۃ فرض ہے, اور جو زکوٰۃ نہیں دے گا میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا. یہ ابو بکر صدیق نے اعلان کیا تھا. اس کے بعد سب سے جا کر زکوٰۃ لی گئی تھی. ٹھیک ہے, تو کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہو گیا کہ میں صرف غلط فہمیاں دور کروں گی, ٹھیک ہے, کہ اگر جو زیور ہم پہنتے ہیں اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے, جو رکھے ہوتے ہیں اس پہ زکوٰۃ ہے. تو پتہ چلا بس میں تو 2 ہاتھوں میں چوڑیاں پہن کے بیٹھی ہوتی ہوں, کھانا بھی اسی طرح پکا رہی ہوں, روزانہ لمبے لمبے سیٹ پہن کے بیٹھ جاؤں گی, زکوٰۃ نہیں دینی پڑے گی بڑے بڑے سیٹس کی. کیونکہ ایک خاتون تھی, وہ یہاں سے یہاں تک بینگلز پہنتی تھی. میں نے اس کو کہا آپ کام کیسے کرتے ہو, آپ کھانا کیسے, کیونکہ بینگلز گرم ہو جاتی ہیں کھانا پکاتے وقت, you have to remove bangles, otherwise گرم ہو جاتی ہیں, جھٹکا لگتا ہے, because it is metal, it will heat up and it can burn your hand. Lots of people wearing chain all the time have black, marks here because they never take out the chains. And this is metal. It rubs your skin and leaves a black mark. We don't do that normally, but some people have this confusion. تو اس نے کہا کہ نہیں میں اس لیے پہنتی ہوں, میں نے یہ سنا ہے کہ ان سب کی پھر زکوٰۃ نہیں دینی پڑے گی. میں نے اس کو بولا تم پہن لو, یا تکیے کے نیچے رکھو, یا کبڈ میں رکھو. You are in possession of this much wealth, you have to pay zakah for it. There is no chut for that. کیونکہ اس نے سارے یہاں پہن لیے تھے اور اس نے کہا تھا اب جو نصاب میں نہیں ہے نا وہ رکھا ہوا ہے کبڈ میں, تو I don't pay zakah. دوسرا مغالطہ یہ ہے کہ اگر آپ کے اوپر ادھار ہے, آپ نے لون لیا ہوا ہے, تو آپ کو زکوٰۃ معاف ہے. کس نے کہا آپ کو, کس نے کہا تھا فرسٹ آف آل لون لو, اپنے چادر سے اوپر ہاتھ پھیلاؤ. پھر آپ کہیں گے کہ نہیں میں نے تو لون اس لیے لیا کیونکہ میں بیمار تھی, میں نے لون اس لیے لیا کیونکہ مجھے تکلیف تھی, کہ مجھے علاج کے لیے پیسے چاہیے تھے, کہ مجھے اس کے لیے اس کے لیے. تو ٹھیک ہے, ایسی حالت میں آپ لون لیں گے, آپ لون لیں یا کچھ بھی کریں, آپ کے اوپر زکوٰۃ ہے. تو جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے, آپ کے پاس زیور ہیں یا آپ کے پاس کوئی بھی قسم کا ویلتھ ہے, اس کو بیچ کے اپنی زکوٰۃ ادا کرو. یا کسی اور کو کہو جو تمہارا, جیسے سپوزنگ میں نہیں زکوٰۃ دے سکتی ہوں, اپنے فادر کو کہہ سکتی ہوں کہ سنیں آپ میرے زیور کی زکوٰۃ دے دیجئے کیونکہ میں نہیں دے سکتی. بھائی سے کہہ سکتی ہوں, but I can only request, somebody can happily pay my zakah, it's good enough, but that doesn't make that مال اس کا نہیں ہو جاتا. اگر میرا شوہر میری زیور کی زکوٰۃ پے کر دے تو یہ زیور میرے شوہر کا نہیں ہو جائے گا, ٹھیک ہے, نہ میرے باپ کا ہو جائے گا, زیور میرا ہی رہے گا. اگر کوئی خوشی سے زکوٰۃ پے کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو مجھے اپنا زیور بیچ کے اپنی زکوٰۃ پے کرنی ہے. ایکسکیوز نہیں ہے کہ میرے اوپر لون ہے, ٹھیک ہے. تو اگر لون ہے تو پھر اس کا مطلب آپ کے پاس زکوٰۃ یعنی کیلکولیٹ کیسے ہو رہی ہے, اس کا مطلب آپ کے پاس نصاب ہے نا, مال ہے نا. تو اب میں آپ کو نصاب بتاؤں گی کہ کیا ہے, ٹھیک ہے. دا نصاب از بیسکلی, اگر کسی کے پاس 6-7 تولے سونا اگر ہے
رفلی حساب بتاتی ہوں کہ اگر کسی کے پاس 7-8 بینگلز ہیں، اتنا زیور ہے اگر کسی کے پاس، تو وہ نصاب میں آ گیا، اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. ٹھیک ہے. تو اگر کسی کے پاس 7 تولے سونا ہے، یا بیکاز 80 گرام بتایا ہے، ٹھیک ہے نا، وچ از اباؤٹ 7 تولہز آف سونا. 7 تولہ سونا ہے، یا کسی کے پاس اس کے ایکویولنٹ چاندی ہے، یا اس کے نصاب اس 7 تولہ. اب اس کے نصاب سے آج کے حساب میں 7 تولے کا کیا بھاؤ بنتا ہے؟ ابھی ہے 155 درہمز پر گرام. ٹھیک ہے. سونا آپ کیلکولیٹ کریں 155 انٹو 80 گرامز. اگر اتنے پیسے ہیں، آپ کہیں گے نہیں میرے پاس تو سونا نہیں، میں تو آدمی ہوں، عورت نہیں ہوں، میرے پاس زیور نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے پاس 7 تولے کے حساب سے پیسہ ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ لازم ہو گئی. ٹھیک ہے. تو یہ نصاب ہے. دس از دا وے آف کیلکولیٹنگ 80 گرامز ورتھ منی کیلکولیٹڈ. اگر اتنا آپ کے پاس بینک میں ہے، آپ کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے. اگر اتنا سونا آپ کے پاس ہے تو اب لوگ کیا کیسے کرتے ہیں، 7 تولہ چھوڑ کے پھر اس کے بعد کیلکولیٹ کرتے ہیں زکوٰۃ. ایسا نہیں ہے. اگر آپ کے پاس 8 تولے ہے تو پورے 8 تولے پہ زکوٰۃ لگے گی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے 7 تولہ تو نصاب تھا تو میرے پاس 1 تولہ زیادہ ہے میں اس کا صرف دے دوں. نہیں، پھر 8 تولے کا لگے گا. ٹھیک ہے. Am I clear about these things? Okay. تو یہ ہے زکوٰۃ کی کیلکولیشن، اس کا نصاب. اب وہ 8 کیٹیگریز جن پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ زکوٰۃ آپ ان کو، ابھی میں نے یہ بتایا کہ کون زکوٰۃ دے گا. Who is eligible to give zakah? Anybody who has 80 grams worth of gold, silver or equivalent amount of money, cash اور equivalent amount اگر آپ کے پاس پراپرٹی ہے، دکان ہے یا اسٹاک ہے. سپوزنگ آپ کے پاس مویشی ہیں، کسی کا فارم ہے، ایگریکلچرل لینڈ ہے، اس کے پاس بکریاں ہیں، گائے ہے، گھوڑے ہیں، اونٹ ہے، یا اگر آپ کے پاس اتنی اسٹاک ہے، سپوزنگ فیکٹری ہے، آپ کے پاس مشینری ہے، یا آپ کے پاس ٹیکسٹائل شاپ ہے، یا کوئی بھی شاپ ہے، الیکٹرانک شاپ ہے، تو جو اس میں اسٹف ہے، اسٹاک ہے، اس اسٹاک کی کیا قیمت ہے؟ ہر چیز کے اوپر زکوٰۃ ہے. ٹھیک ہے. میرے پاس ایک زکوٰۃ شیٹ ہے. I'll try to put it in the group. اور کوئی مجھے یاد دلا دے اگر میں بھول جاؤں تو پلیز، بیکاز آج کل میرا دماغ ذرا کم چل رہا ہے. مجھے یاد دلانا. یہ تو میری پرسنل ہے، پر ایک زکوٰۃ شیٹ میں نے بنائی تھی کئی سال پہلے. اس کو ہر سال میں ہر دفعہ یاد دلا کے گروپ میں ڈالتی ہوں. اس میں پوری کیلکولیشن کے لیے میں نے وہ خانے دیے ہوئے ہیں کہ پلاٹ آف لینڈ، شاپ، gold, silver, stocks, okay, if supposing you people have stocks and shares, وہ and then مویشی اور پھر لینڈ اور پتہ نہیں پراپرٹی، دکان، سب کا اس میں دیا ہوا ہے، اور اس کی کتنی پرسنٹیجز ہیں وہ بھی دیے ہوئے ہیں. تو آپ اس کو صرف فل کر لیں اور اپنے پاس وہ ایک شیٹ بنا کے رکھ لیں. آپ کے پاس ہمیشہ رہے گا کہ مجھے کتنی زکوٰۃ دینی ہے. ٹھیک ہے. جب میری بچی کی شادی ہوئی تھی نا، تو فرسٹ تھنگ، بلیو می، فرسٹ ویک میں نے سب سے پہلے اس کو یہ کہا تھا کہ اپنے سارے زیور لے کے میرے ساتھ چلو. گولڈ شاپ لے کے گئی تھی اور اس کے لیے شیٹ بنائی تھی. That's the first thing I did. اس کو کہا کہ سب سے پہلے یہ کر لو کیونکہ یہ مجھے کھل رہا ہے، سب کچھ تمہیں نیا نیا ملا ہے، تمہیں کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، پھر وہ لاکر میں چلا جائے گا، تم پڑھنے چلی جاؤ گی، کیونکہ ظاہر شی واز ویری ینگ، وہ یونیورسٹی جانے والی تھی پڑھنے کے لیے. میں نے اس کو کہا پہلے اپنا سارا زیور اس پہ لکھو، ایک ایک چیز تولو، تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ ایئر اینڈ میں تمہاری کیا زکوٰۃ نکلے گی. ابھی نئے شادی والے ہو، تم بھول جاؤ گی اور تم پہنو گی بھی نہیں، تم تو اسٹوڈنٹ بننے جا رہی ہو، سارے زیور یہاں چھوڑ کے جاؤ گی، تمہیں تو یاد بھی نہیں رہے گا کچھ بھی. پہلے یہ شیٹ بناؤ. تو پہلے اس کی یہ شیٹ بنائی، اس میں اس کا ٹوٹل اماؤنٹ لکھ دیا کہ کتنا ٹوٹل اماؤنٹ آف یہ کتنے کیرٹس سونا ہے وہ لکھ دیا. اور پھر وہ شیٹ اس کو میں نے کہا اپنے لاکر میں ہی رکھو، جب تمہارا یہ ایئر اینڈ آئے گا یہ کھول کے تم اپنی زکوٰۃ پے کرنا. And if you can't pay, tell your father-in-law to pay. If he can't, we will pay. But somebody has to pay this zakah. Don't leave it unpaid because zakah کی punishment بہت زیادہ ہے. جو لوگ لگ بھگ اندازے سے زکوٰۃ دے دیتے ہیں نا، ان کے اوپر بہت تکلیفیں اور پریشانیاں آتی ہیں، کیونکہ جو زکوٰۃ
نہیں دیا جاتا جس مال پر وہ مال پاک نہیں ہوا. زکا مینس پاکیزگی, کسی چیز کو پاک کرنا, صاف کرنا, ٹھیک ہے. تو what is not paid for is not purified. تو جو گندگی ہے وہ آپ کو کیڑے کی طرح کھا جائے گی دنیا میں اور آخرت میں. جیسے میں نے حدیث آپ لوگ کو سنائی تھی, ایک اژدہا ہوگا, کوبرا اسنیک, اور وہ کیسا ہوگا, اتنا بھیانک ہوگا, اتنا ڈراؤنا ہوگا, خطرناک قسم کا, اور وہ گلے میں ریپڈ اپ ہوگا اور سکویز کرے گا آپ کے نیک کو, اور آپ بولیں گے کہ تم کون ہو, تو کہے گا میں تمہارا وہ مال ہوں جس کی تم نے زکات نہیں دی. I will squeeze you, اور تم پورے گرین ہو جاؤ گے اس کے زہر میں, اور وہ تمہیں پورا نچوڑتا جائے گا. Why do we need to go through that? And remember, are we being told about this hadith? Because it's a very serious, strict business. We do take it easy about zakah. ہم سوچتے ہیں, I just tell you about a sister who used to attend my classes. She told me, پر درشور میں تو زیادہ ہی دیتی ہوں زکوٰۃ, اور مجھے پتا ہے میں بہت اچھی طرح سے زکوٰۃ دیتی ہوں, میں سوچتی بھی نہیں ہوں, میں 4-5 ہزار درہم ایسے ہی نکال دیتی ہوں. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, یہ شیٹ لو, اس کو فل کرو اور دیکھو کہ نکلتی کتنی ہے. اگر 4-5 ہزار سے کم نکلتی ہے تمہاری زکوٰۃ اور تم 4-5 ہزار دیتی ہو تو بہت اچھی بات ہے, اللہ بہت خوش ہوگا کیونکہ تم زیادہ دیتی ہو. لیکن ایسا نہ ہو کہ تم کم دیتی ہو اور تم ٹربل میں آ جاؤ, کیونکہ یہ معاف نہیں ہے. Every penny will be, it's an account. اگر اکاؤنٹ نہیں ہوتا, اسٹرکٹ نہیں ہوتا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں کہتا 2.5% کہو میرے بندوں سے کہ زکوٰۃ دے, کہتا لگ بھگ دے دینا, تقریباً 2.5%. ایسا نہیں ہے نا, ایک اکاؤنٹ دیا نا, حساب ہے نا. اگر میں آپ کو کہتی ہوں کہ اگر آپ کے اور میرے ہسبینڈ کو سیلری ملتی ہے, سپوزنگ ان کو کہا جاتا ہے, میں صرف حساب کے طور پہ بتا رہی ہوں کہ چلیں 10,000 درہم سیلری ہے, جو بھی سیلری ہے, ٹھیک ہے, 10,000 درہم آپ نے کہا کہ مجھے سیلری دینا ٹو اینی امپلائر, ٹھیک ہے, اور وہ کہتا ہے میں لگ بھگ دے دیتا ہوں, کبھی 7 کبھی 8, آپ منظور کریں گے؟ آپ کی 10 کی بات ہوئی ہے, بس 10 دیں ہر مہینے, یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ کہتے نہیں میں کسی مہینے میں 11 دے دوں گا, کسی مہینے میں 6, کسی مہینے میں 7, آپ کہیں گے یہ سب نہیں چلے گا, مجھے پراپر سیلری ایک صحیح چاہیے. کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے ظہر کی نماز پڑھنی 4-5 رکعت پڑھ لوں گی, 3-4 پڑھ لوں گی؟ نہیں نا, ایک فکس رکعتیں ہیں نا, اسی طرح پڑھنا ہے نا. آپ یہ تو نہیں کہتے میں نے 5-6 پڑھ لی, بس کچھ پڑھ لی, کچھ میں نے ایکسٹرا بھی پڑھ لی. ایسے نہیں ہوتا ہے. زکوٰۃ بھی ایسے نہیں ہوتا. آپ نہیں کہتے میں نے کچھ روزے رکھ لیے 25-30 تھے, بس میں نے کچھ 20-25 رکھ لی. ایسے نہیں ہوتا ہے, ہر روزہ رکھنا ہے. اسی طرح ہم زکوٰۃ کو کیوں ایزی لیتے ہیں؟ کیونکہ مال ہے اور مال سے ہمیں محبت ہے. مال کو لیتے ہوئے ہمیں مشکل نہیں ہوتی ہے, بغیر کاؤنٹ کے ہم لے لیتے ہیں. دیتے ہوئے ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے. کسی کو بھی دینا ہو تو ہاتھ تنگ پڑ جاتا ہے. ہمیں اس وقت یہ سوچنا ہے اگر میں ہاتھ کھول کے دوں گی تو اللہ مجھے ہاتھ کھول کے دے گا, اگر میں ہاتھ بند کروں گی تو اللہ مجھ سے ہاتھ بند کر لے گا. اور جتنا آپ ہاتھ بند کرتے جائیں گے مخلوق کے سامنے, اتنا اللہ آپ کے سامنے ہاتھ بند کرتا جائے گا. آپ کو ملے گا بہت سارا, پھر اللہ آپ کو اس ویلتھ سے کیا کرتا ہے, ٹیسٹ کرتا ہے کہ اب آپ یہ ویلتھ کو کیسے خرچ کرتے ہیں, کھل کے خرچ کرتے ہیں یا تنگ دلی سے خرچ کرتے ہیں, اپنے پہ زیادہ خرچ کرتے ہیں, دوسروں پہ کم خرچ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی حساب سے اللہ آپ کو جج کرے گا. اور کیا کرے گا پھر, وہ جتنا مال آپ کا ہے وہ آپ کو سکھ نہیں دے گا, سکون نہیں دے گا. مل تو گیا لیکن کیونکہ ہم نے کھل کے خرچ نہیں کیا, سکون نہیں دے رہا ہے. صحیح جگہ پہ مال خرچ نہیں ہوا, صحیح جگہ سے مال آیا نہیں, ٹھیک ہے. تو اس چیزوں کو بہت اچھی طرح سے سمجھیں کہ زکوٰۃ کی کتنی امپورٹنس ہے اور اس کو کس طرح پراپرلی کیلکولیٹ کر کے دینا ہے, کیونکہ اس کا حساب بتایا گیا ہے, نصاب بتایا گیا ہے.
تو آپ کو اپنے سارا حساب کرنا ہے، اپنے سارے زیور کا، چاندی کا، سونے کا، پیسے جو بینکوں میں پڑے اس کا، جو پلاٹ ہے، جو زمین ہے، جو مویشی ہیں، جو سٹاکس ہیں، جو دکانیں ہیں، جو کچھ بھی ہے، سب کچھ کا حساب کر کے اس کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ اب یہ بہن مجھے کہتی تھی کہ وہ 4-5 ہزار درہم دیتی ہے زکوٰۃ کے، نکالتی، ٹھیک ٹھاک نکالتی، اس کو لگتا ہوگا 4-5 ہزار درہم میں نکال رہی ہوں، اچھے خاصے نکال رہی ہوں۔ میں نے جب اس کو وہ شیٹ دی، وہ لے گئی، اس کو 1 ہفتے کے بعد، جیسے ہماری ہفتے کی کلاس ہوتی ہے، تو جب میری کلاس ہوئی تو اس نے مجھے آ کے کہا کہ دور شوار، مجھے بہت حیرت ہوئی کہ جب میں نے واقعی وہ فل کیا تو میری تو 11,000 آتی ہے زکوٰۃ ایوری ایئر کی، اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا کب سے 5,000 دے رہی ہو؟ کہہ رہی کافی سالوں سے۔ میں نے کہا گنو جتنے سال گزرے، ان سارے سالوں میں باقی پیسے جوڑو، 11 نکلتی ہے تو 6 سے لے کے 11 تک کتنے ہو گئے تمہارے؟ 6,000 ہو گئے، وہ 6,000 ایوری ایئر کی گنو۔ اس نے کہا 10 سال ہو گئے، 60,000 اسٹریٹ حساب ہے، اب کیا کرو گے؟ بولی اب میں 60,000 ایک ساتھ تو نہیں دے سکتی، سب دینے پڑیں گے۔ میں نے کہا بالکل، نہیں تو قبر میں لیا جائے گا تم سے، نہیں تو وہ اژدہا کے لے لے گا، دنیا میں دے دو، بیٹر ہے۔ تم سوچ لو، یہاں سے بچ جاؤ گی، وہاں پہ پکڑی جاؤ گی، از اٹ ورتھ اٹ؟ یہاں تو تمہیں پیسوں میں دے دینا ہے، وہاں تو وہ سکویز کر کے گردن تمہاری لے گا، اژدہا کہ وہ سانپ آ کے تمہارا گردن گھوٹ کے تم سے مانگے گا۔ وہ تمہیں اچھا لگتا ہے یہاں پہ پیسے دے دینا اچھا لگتا ہے؟ لے لو، گیٹ یور سیلف فریڈ فرام دیٹ، رینسم یور سیلف آؤٹ۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ یو وونٹ بلیو اٹ، ان 3 months بیچاری نے مجھے 20 ہزار کر کے 60,000 درہم انویلپ میں بھیجے ایز ہر زکاۃ۔ سبحان اللہ، may Allah accept her, she's still somebody among us, but mashallah, I was appreciating a sincerity کہ اس کو کتنا اللہ کا ڈر لگا ہوگا کہ she said میں 20 نکال سکتی ہوں every month, I will do that، مجھے 3 months کا موقع دیں۔ is that okay؟ I said yes، تم نے نیت کر لی کہ تم دو گی، اللہ کو تمہاری حیثیت پتا ہے کہ تم 20 ہی نکال سکتی ہو ہر مہینے میں، جو بھی نکال سکتی ہو جتنا جلدی، کیونکہ تمہیں نہیں پتا تم اگلے مہینے زندہ رہو گی یا نہیں، دے دو، تمہارے مرنے سے پہلے دے دو، مر گئی تو کیا کرو گی؟ تو سارا نکال دو۔ ایک بات یہ، دوسری بات آپ کو سمجھانا یہ چاہتی ہوں کہ زکوٰۃ میں ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، لیکن زکوٰۃ ایڈوانس میں دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ سپوزنگ میری زکوٰۃ ڈیو ہے نیکسٹ منتھ، لیکن اس منتھ میں کوئی آ گیا ہے جس کو ضرورت اس منتھ میں ہے، میں اس کو یہ نہیں کہہ سکتی نیکسٹ منتھ آنا، میری زکوٰۃ نیکسٹ منتھ نکلے گی۔ یار دے دو 1 مہینہ پہلے، اور نیت کر لو کہ اس کو زکوٰۃ رمضان میں جو نکالنی تھی شعبان میں دے دی، اتنا مائنس کر لو رمضان کے کھاتے میں سے، دیٹس آل نا۔ کیا ہوا؟ آپ کے پاس تو ہے نا اسپیئر، دے دو، اس کی جان چھڑاؤ۔ آپ کا تو بلکہ آپ کو اللہ نے بلیس کیا کہ کوئی آیا آپ سے لینے مال۔ ایک زمانہ آئے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کے پاس اتنا کچھ ہوگا کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، لوگ باہر کھڑے ہوں گے رستوں پہ اور کہیں گے میری زکوٰۃ لے لو، میری زکوٰۃ دے دو، سب کہیں گے نہیں ہمارے پاس بھی زکوٰۃ ہے، ہم تمہاری کیسے لیں، ہم خود زکوٰۃ دینے کے لیے بندہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے جب تمہیں آج سوالی ملتے ہیں، تکلیف زدہ لوگ نظر آتے ہیں، ان کو زکوٰۃ دو۔ اور میں نے یہ بھی بات آپ لوگوں کو کئی بار بتائی ہے کہ اگر کوئی آدمی وائٹ کالرڈ ہے، مطلب وہ آدمی ان کو وائٹ کالرڈ کہتے ہیں جو مانگتے نہیں۔ میں نے وہ بات اس دن سورۃ توبہ کی آیتوں میں بھی آپ لوگوں کو سمجھائی تھی کہ جو وہ لوگ ہوتے ہیں، دیکھو دیر فقراء اینڈ دیر مساکین، یاد ہے یہ 2 ورڈز؟ پھر تھا وہ ابن السبیل، میں آپ کو وہ آیت یاد دلا رہی ہوں 8 کیٹیگریز والی، ٹھیک ہے؟ تو ون از دا ذوی القربہ، ٹھیک ہے، دیٹ از قریب رشتہ دار، ٹھیک ہے، the kith and kin۔ تو you do the zakah to those who are closest to you, your brother, sister۔ you can't zakah آپ اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتے اور اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے؟ لیکن زکوٰۃ آپ اپنے شوہر کو دے سکتے ہیں، شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ بیوی شوہر کے انڈر میں آتی ہے، لیکن بیوی ایک انڈیپینڈنٹ ہستی ہے۔ شوہر اپنی بیوی پہ سب کچھ خرچہ کرے گا، ٹھیک ہے، لیکن اگر شوہر غریب ہے اور بیوی امیر ہے تب بھی شوہر اس کی ہر چیز پہ خرچہ کرے گا۔ وہ یہ نہیں ایکسپیکٹ کرے کہ بیوی کے پاس پیسے ہیں وہ خود خرچہ کر لے،
ٹھیک ہے, خود زیور لے لے, خود کپڑے پہن لے, خود ٹکٹ لے لے, خود ویزا بنا لے, خود یہ کر لے, خود چلی جائے, خود آ جائے, ایسا نہیں ہوتا ہے. اس کو ہر چیز سوئی سے لے کر فرنیچر تک ہر چیز اپنی بیوی کی پوری کرنی ہے اپنی حیثیت کے حساب سے, ڈیفینیٹلی ناٹ اکارڈنگ ٹو ہر ڈیمانڈ, اپنی حیثیت کے حساب سے. تو اگر اس میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ آدمی مجبور ہو گیا, یا اس آدمی کے پاس پیسے نہیں ہیں, یا وہ آدمی بینکرپٹ ہو گیا, یا جاب لیس ہو گیا, یا ریٹائر ہو گیا, یا کوئی بھی وجہ ہو گئی, ٹھیک ہے, بزنس ٹھپ ہو گیا, تو بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو کیونکہ بیوی کا مال از ناٹ شوہر کا مال, اسی لیے دے شوڈ آلویز کیپ دیئر اکاؤنٹ سیپریٹ. بیوی کے مال پر اس کے ماں باپ کا حق ہے, شوہر کے مال پہ اس کے ماں باپ کا حق ہے. تو they should not be combined together ever. Those who combine, they are making a big mistake, کیونکہ جو رائٹس ہیں ماں باپ کے وہ خراب ہو رہے ہیں. unless کہ بیوی کے ماں باپ ہی نہ ہوں, تب بھی اگر اس کے بہن بھائی ہیں تو بھی ان کے, اس کا اپنا حق ہے, اس کے اپنے inheritors ہیں, just like a man has inheritors. ٹھیک ہے, اگر میری ماں ہے, باپ ہے, میرے بہن بھائی ہیں, ان کا حق ہے میرے مال پر. جس طرح میرے ہسبینڈ کے گھر والے جیسے بیوی, بچے, اور میرے مال پہ میرے بچوں کا, میرے شوہر کا بھی ایک حصہ ہے, لیکن ساتھ میں میرے ماں باپ کا بھی حصہ ہے. تو اگر میں کمبائن کر دیتی ہوں تو میں اپنے ماں باپ کا حق مار رہی ہوں, کیونکہ ایک بار کمبائن ہو گیا اور ان کے نام پہ ہے تو میرے ماں باپ کو کچھ نہیں ملے گا, بلکہ میرا مال ان کے ماں باپ کو مل جائے گا, which is wrong. اگر میرے ماں باپ ہیں, میں ان کا مال ان کے حق میں سے نکال کے اپنے شوہر کے مال میں ملا رہی ہوں. This is all حقوق کی بات آ جاتی ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے, تو اسی طرح زکوٰۃ جو ہے وہ آپ اپنے شوہر کو دے سکتے ہیں اگر وہ ایلیجیبل ہے زکوٰۃ کے لیے. اب ذوی القربیٰ ہو گیا, جس میں نے آپ کو سب رشتہ دار اور کن اور شوہر اور یہ سب رشتہ سمجھا دیا, تو رشتہ دار ہو گیا. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد میں نے آپ سے کہا والفقراء والمساکین. آپ کو میں نے پورا ایکسپلین کیا تھا. فقراء وہ لوگ ہوتے ہیں, فقیر, جو مانگتے ہیں کہ جی مجھے تکلیف ہے, آپ مجھے کچھ دے دیجیے, آپ مجھے تکلیف ہے, ہم بھیک مانگتے ہیں, بھائی اللہ کے نام پہ کچھ دے دے. یہ فقراء میں آتے ہیں جو مانگتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ایک ہے والمساکین, جو آپ مسکین ہیں, یعنی کہ یو نو کہ ان کے پاس پرابلم ہے, مے بی ان کے پاس گھر بھی ہے, مے بی ان کے پاس گاڑی بھی ہے, بٹ ان دا پلیس ویئر دے لیو اٹس پارٹ آف نیسیسٹی. جیسے کسی نے مجھے پوچھا کہ کیا ہم ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں, ان کے گھر میں تو اے سی بھی ہے, ان کے پاس گاڑی بھی ہے, اور وہ ٹھیک ٹھاک گھر میں رہتے ہیں, ان کے پاس کچھ زیور بھی ہیں. میں نے کہا کہ جس جگہ میں وہ رہتے ہیں وہاں کیا اے سی لگژری ہے یا نیسیسٹی ہے, ہر گھر میں ہے یا صرف کچھ گھروں میں؟ اس نے کہا نہیں, ہر گھر میں. ہاں, تو پھر اسے نیسیسٹی, اٹس پارٹ آف دیئر لیونگ وے. اٹس لائک یو ٹیلنگ می دیٹ دبئی میں کسی غریب کو آپ کو پیسے دینے, لیکن وہ جس کھولی میں رہتا ہے وہاں اے سی لگا ہوا ہے, تو میں اس کو دوں یا نہیں دوں؟ It's crazy to ask something like that. ٹھیک ہے, یہاں کون اے سی کے بغیر رہتا ہے؟ تو this is part of the living standard here. تو you take that as a necessity, as a basic necessity. بیسک نیسیسٹی ہے اس کے پاس, ان کے پاس تھوڑے زیور بھی ہوں گے, ان کے پاس گاڑی بھی ہوگی, گھر بھی ہوگا, لیکن ان کے پاس ڈے ٹو ڈے اسپینڈنگ کے لیے پرابلم ہو رہی ہے. They are not spending anything extra anywhere, مگر کوئی حالات اوپر نیچے ہو گئے, آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں ڈیفینیٹلی, کیونکہ یہ مساکین میں آتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں وائٹ کالر جو آپ سے بولیں گے نہیں کہ ہمیں کچھ چاہیے, لیکن آپ ان کے حالات جانتے ہیں کہ ایکچولی دے آر اسٹرگلنگ, دے ہیو نیڈ بٹ دے ول ناٹ آسک. یہ مساکین ہے. ٹھیک ہے, پھر وہ کہ سائلین, جو آپ سے سوال کرتے ہیں, جو آتے ہیں اپنی کاز لے کے کہ دیکھیے ہمیں کوئی مسئلہ ہے, علاج کرانا ہے, یو نو. اب دے آر ناٹ فقیر اینڈ دے آر ناٹ مساکین, دے ہیو اے کاز. پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ دیکھیے جی میرا آپریشن کرنا ہے, 40,000 کی ضرورت ہے, آپ لوگ مل کے کچھ مدد کر سکتے ہیں میری؟ تو آپ کہیں گے چلو ٹھیک ہے, ہم سب مل کے آپ کو 40,000 کر کے دے کے آپ کا علاج کراتے ہیں. ٹھیک ہے. زکوٰۃ کین بی اسپینٹ آلسو فار دعویٰ پرپز اور فار ریلیجیس ایجوکیشن. تو مدرسے میں آپ کسی کو اسپانسر کر سکتے ہیں, کسی یتیم کو اسپانسر کر سکتے ہیں اس کی تعلیم کے لیے, پر ریلیجیس تعلیم کے لیے. فار ایجوکیشن, فار نارمل سیکولر ایجوکیشن جیسے اسکول کالج, اس میں زکوٰۃ اسپینڈ نہیں ہو سکتی, اٹس ناٹ الاؤڈ.
You cannot spend for normal education. It's not allowed from zakah because that does not come under obligatory deeds. Okay, but having dini knowledge is an obligatory deed. Okay, so I have done the Zawil Qurba, wal Masakin, wal Fuqara, was Sa'ilin. Uske baad Ibn Sabil, fifth category. Fifth category is those who are travelers. Now, supposing it has happened actually many times. Supposing I'm a traveler, ठीक है? अब I've gone to England, ठीक है? अभी मैं traveler हूँ, मेरे पास पैसे हैं. एक बार ऐसे हो भी गया है, तो I can just give you my example. I have money in the bank here, but when I was doing online, trying to draw money online, I forgot my password and the account got blocked. You know that online account will get blocked if you do 3 tries. बस 3 tries में वो lock कर देते हैं. And then to open it, you have to go back to the bank and get it open because they want to see the ID card and blah blah. ठीक है, so that got blocked. So now I need money. So I am Ibn Sabil because I am actually a traveler, a wayfarer, where I have a need. I have money, but it's back home, so I can ask somebody, like if I ask anybody, कि आप मुझे please 20 pounds दे दे, 30 pounds दे दे, मैं आपको बाद में दे दूंगी. तो आप दे सकते हैं as a loan, trusting I will give you back if you know me. Otherwise, you can say keep it, doesn't matter, and you can give it out from the zakah. Understand? Because you're giving it to an Ibn Sabil, कोई traveler है, उसके पास है सब कुछ. Maybe he's a big businessman also, but he's right now in need. So he comes under Ibn Sabil, and he has a genuine need because you know the genuine need. You can give it from zakah and waive it off. Clear? And any traveler, there are lots of people. Dubai is the best example. Lots of people come to Dubai. They come to look for jobs. They come with difficulties. पता नहीं क्या कुछ बेच के पीछे आते होंगे यहाँ पे लेने के लिए जॉब, और क्या क्या तकलीफें उठाते होंगे. जो भी है, तो उनको आप ज़कात में से दे सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं उनके वीजा के लिए, उनके टिकट के लिए. ठीक है, तो ये इब्न सबील हो गया. So there are many ways you can help a traveler. Then those who are कैदी, prisoners. Prisoners के लिए तो अब वही है कि prisoners and slave come under the same category. तो किसी की गर्दन छुड़ाना, that's exactly how the, saving somebody's neck. That means from the prison as well as a slave to be freed. Okay, किसी को free करना from the slavery or from the prison, उसके लिए भी आप ज़कात का माल खर्च कर सकते हैं. ठीक है. And often people collect the zakah and go to and everybody cannot go to the prison. Those who are having an access to the prison, उनको दिया जाता है. और मैंने आप लोगों को बताया भी है कि I've done that, क्योंकि मैं prison जाती थी वहाँ पे talk देने के लिए. तो I used to try to find out कि किसको मतलब छुड़ाना है, जिनका खत्म हो गया है न्याबा या वो जो भी कोर्ट केस, लेकिन उनके पास टिकट नहीं है घर जाने के लिए. And it's all one way ticket, कोई फिलिपिनो है, कोई बांग्लादेशी है, with 400, 500, 700, 800 one way ticket है ना, not such a big deal. तो 2-3 को क्लिप करके थोड़े से पैसे जमा करके 2-3 को वहां से आउट कर देते थे. वो आते हैं खुद बताने की जी, मुझे तो आके वो बताते थे कि वो लोग Ustaza, we don't have ticket, please. I want to go home. और कभी ये भी होता है कि उनके पास बच्चे भी होते हैं, तो we have to give 2 tickets because बच्चे की भी टिकट देनी पड़ती है. पर जो भी है, we have zakah for this purpose. ठीक है. ये है 6 कैटेगरी. हमारी कितनी कैटेगरीज होगी, अब कितनी रह गई हैं? 8 कैटेगरीज है ना. मैंने सब कवर कर दी. ज़विल कुर्बा, वसाइलीन, वल फुकरा, वल मसाकीन, व इब्न सबील. ठीक है. दावा पर्पस एंड फॉर द नेक. Prisoners can be Muslim and non-Muslim. Prisoners are prisoners. No, preferably Muslims,
but since it says prisoners, but of course keep one thing in mind, zakah is only for Muslims, any form of zakah. Zakah cannot be spent on non-Muslims at all. Then you can give it from sadaqah. Okay? Then you can give it from sadaqah. But there are Muslim, like I said, Bangladeshi and Filipinos, they were Muslims. Okay? But the non-Muslims also, we don't differentiate. We take it out from sadaqah. There are different categories. Okay? So, and the 8th category is jihad. Okay? So I don't want to go into that because there is no need to go into that. Nobody is going for jihad here. So, okay. Yes, you can give it to the mujahideen who are going for jihad. Just let me say the category to be explained to you. Why? Because they may need to buy camel to go on. Ab camel nahi hoga, other things honge, so we don't want to go into that for the time being because it's not allowed here to talk about this. There's no need also, inshallah. So ये है 8 categories. Besides these 8 categories, आप ज़कात किसी को नहीं दे सकते. Please AC चला दे कोई. ये चल रहा है. Please थोड़ा उसको ठंडा कर दे. Me and my गर्मी. कितने पे है? 24. Oh, no wonder. But it's 21. हाँ. I think because it's a bigger place and more people also, no? That's right. Today वो पंखा नहीं रखा, शार्मी ने बना वो पंखा होता है ना मेरे लिए. They are used to it. They keep me under the AC and fan. Yeah. Yeah, they have been doing that. अभी आज नहीं पहना है, but winter में Sharmin had kept some blankets also here. They used to cover themselves in blankets. I used to sit in comfortably. Only give us. Okay. All right. So this is all about zakah. Now zakat al-fitr क्या है? Zakah सबको समझ आ गया? मैं आगे बढ़ूं? हाँ. Sorry? हाँ. रेंट पे ज़कात. बिल्कुल सिर्फ रेंट पे ज़कात है. तो बस फिर जो बच जाएगा उस खर्चे में से उस पे ज़कात. यस ठीक है. तो आपको क्या करना है कि अगर वो आपका जैसे रेंट रिसीव हुआ, रेंट में से जो खर्चा हो गया वो डिडक्ट हो गया, जो बच गया वो आप रखेंगी और आप देखिए उसको मॉनिटर करें कि वो पूरा साल था, तो फिर आप उस पर ज़कात दें. प्लीज मेक इट 18. इट्स वेरी हॉट. इट्स नॉट वर्किंग. या तो फैन ऊपर कर लें. हाँ अच्छा. My husband offered to put me in freezer yesterday only. हाँ नहीं रहने दो. अब कुछ आ रही है हवा कहीं से. आएगी. चलिए दूर भी है ना वो ड्राफ्ट, देर लगता है. अच्छा नहीं, मैं यही कह रही थी कि प्लीज इफ यू डोंट माइंड hold the questions. I'll answer the questions later because the flow will break. Let me complete my topic. I've just finished the zakah. I'm just saying I'm moving on. Keep your questions on zakah. I will answer them all inshallah. I'm going to zakat al-fitr, then I will go to sadaqah. Okay? So let me finish कि ये तीन में क्या फर्क है. zakah मैंने आपको बता दिया is the yearly thing. अब मैं ज़कात अल-फितर बताऊंगी आपको. ज़कात अल-फितर भी साल में एक ही बार है और वो है आफ्टर द रमजान. Between 27th and 29th it has to be paid. Specific days cannot be paid before, cannot be paid after. Remember that. Before each salah it should be paid. That's a deadline. और 27th night के बाद ही पे करना है. तो you have just 2 days to pay it. मैंने जब लास्ट टाइम कहा था कि मैं ज़कात अल-फितर कलेक्ट करती हूँ, जो भी ज़कात अल-फितर मुझे देना चाहता है वो अलग देगा. मैं एक एनवेलप में रखूंगी क्योंकि वो फितरा जो फितराना है, ज़कात अल-फितर है, वो 27-28 को ही डिसबर्स होगी, इसलिए वो अलग रखी जाती है. उसको पहले नहीं डिसबर्स किया जाता. ठीक है. दिस इज वन. सेकेंडली ज़कात अल-फितर
जैसे मैंने ज़का को कहा कि माल का तज़किया है, ज़कातुल फितर किस चीज का तज़किया है? जब उसको हम ज़का कह रहे हैं और ज़कातुल फितर कह रहे हैं ईद उल फितर के लिए, ठीक है। ईद उल फितर से पहले हम ज़का दे रहे हैं किस चीज का? कि वो जो रमजान के रोजे रखे हैं और उसमें जो बकबक की है, ठीक है, उसकी पेनल्टी दे रहे हैं, टू क्लियर योर रोजा ऑफ योर बकबक। जुबान के फतूर की वजह से उसको तज़किया करना है, आपके रोजे का तज़किया है। आपके रोजे में आपने किसी की बुराई की है, किसी की गीबत की है, किसी के साथ उल्टा सीधा बोला, किसी को गाली दी, किसी की चुगली की, किसी को कमेंट पास कर दिया, वो जो जुबान की गलतियां हैं उनको साफ करने के लिए ज़कातुल फितर देना पड़ता है। और इसीलिए हर नफस पे ज़कातुल फितर लगा दिया। क्यों? क्योंकि कोई ऐसा नहीं है गारंटीड जो अपनी जुबान को पूरा जिप करके रखे, कुछ ना कुछ तो मुंह से निकल ही जाता है और हमें पता भी नहीं चलता क्या बोल दिया। सिर्फ ये कह दिया कितनी लेजी है ये, उठ के काम नहीं कर रही, कुछ नहीं, घर में सिर्फ मेड को इतना कह दिया, हो गई गलती, रोजा खराब हो गया, अब इसकी सफाई के लिए फितराना देना पड़ेगा। ठीक है जी जी, फितरा इसीलिए देते हैं। मैं ये वजह बता रही हूँ कि हम फितरा क्यों देते हैं। फितरा देते हैं जुबान की गलतियों को साफ करने के लिए रोजों में, ठीक है। इस साल का फितरा है 20 दिरहम पर पर्सन और हर एक का फितरा है। इसीलिए फितरा मुर्दों का नहीं होता है, सिर्फ जिंदों का होता है, क्योंकि जिंदा बात कर रहे हैं, वो तो मर गए, जो मर गए लोग उनका भी फितरा जोड़ रहे होते हैं, वो थोड़ी अभी बोल रहे हैं, वो थोड़ी रोजा रख रहे हैं। तो पहले समझो कि फितरा किस चीज का दे रहे हो। फितरा आप दे रहे हो उनका जो रोजे रख रहे हैं और बात भी कर रहे हैं, तो आपको उनका फितरा देना पड़ेगा, ठीक है। और हत्ता के लोग फितरा दे सकते हैं फीटस का भी, अगर कोई प्रेग्नेंट है, it's better to give the fitra for that also because it purifies the person, that's it. So some people even give it when they are pregnant, they count it because that's also nafs, ठीक है। हर नफ्स पर फितरा वाजिब है। जो उन्होंने ये भी कहा कि फितरा कौन देगा, जैसे मैंने ज़कात का निसाब बताया था ना आपको कि ज़कात कौन देगा, उसका निसाब ये है। इसी तरह फितरे का निसाब क्या है? फितरे का निसाब दिया है उन्होंने इस तरह से कि फितरा वो देगा जो 2 वक्त की रोटी खा सकता है। एंड बिलीव मी, आज का नौकर लेबर भी 2 वक्त की रोटी खा लेता है, तो फितरा सब पे साबित होता है। हर कोई अपना अपना फितरा देगा। हाँ, ये और बात है कि अगर आपके घर में मुसलमान नौकर हैं, आप उनकी तरफ से फितरा दे सकते हैं और उनको बता दें कि हम आपका फितरा दे रहे हैं। देरा कुछ लड़के हैं जो मुझे बताते हैं कि वो अपने माँ बाप का फितरा दे देते हैं, अपने बहन भाइयों के नाम से फितरा दे देते हैं, तो वो उनको बता देते हैं कि आप मत निकालना, हमने निकाल लिया है। तो आप किसी को अपने साथ जोड़ के उनका फितरा दे सकते हैं, कोई मसला नहीं, पर फितरा सबका जाना चाहिए। हर नफ्स का फितरा लगेगा 20 दिरहम पर हेड, ये याद रखें। सो लिटिल इट इज फॉर द होल ईयर, जस्ट 20 दिरहम। पूरे रमजान में इतनी बकबक करते हैं, 20 दिरहम बहुत थोड़े हैं एक्चुअली, बट 20 दिरहम है फितरा पर हेड, ठीक है। नहीं, फॉर द होल मंथ ना, बस आपको तो ईद के पहले बस देना ना 20 दिरहम, अपना अपना देना है सबको। बस मैं यही कह रही हूँ, अल्लाह ने इतना छोटा सा डन रखा है। तो थोड़े ये वो जो ज़कात है, ये ज़कात का 1 ग्राम का कितना निकलते हैं? 1 ग्राम का आंटी 150 दिरहम, नहीं 160 दिरहम का 1 ग्राम है। 160 1 ग्राम, ठीक है। तो उस हिसाब से जब ज़कात निकालोगे तो 160 1 ग्राम का गिन के निकाल के जो आज का रेट है ना, जैसे 160, उससे आप मल्टीप्लाई करना, तो इतना इतना गोल्ड आ गया, उसको डिवाइड करना और इंटू 2.5। मेरे को आता है हिसाब, मुझे जब चाहिए होगा आप बता देना, मैं आपको कैलकुलेशन बता दूंगी, क्योंकि हाँ मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि मैं बैंक के जमाने से सबकी कैलकुलेशन करती आई हूँ। आई यूज्ड टू डू कैलकुलेशन फॉर एवरीबॉडी। there is a this thing, calculation way of doing this calculation. It's very easy. मैं आपको लिख के दूंगी, आपको समझाऊंगी कि कैसे आप कैलकुलेट करना, ठीक है। अच्छा, ये हो गया ज़कातुल फितर। अब हम आगे बढ़ते हैं सदका, ठीक है। मेरे आंख में कुछ गया, मुझे जरा एक टिश्यू देना, बिकॉज़ आई डोंट नो क्या गया है। इनमा
I will talk about that. Wait. Good, you told me. Barakallah. पता नहीं था ना, तो ये पता करना भी तो जरूरी ना कि आखिर क्यों अल्लाह ने डर लगाया है, क्योंकि हम बाज नहीं आते ना। इंसान है ना, कमजोरियों से बना हुआ है ना, क्या करे। अच्छा, अभी देखें, एक सेकेंड आई एम नॉट फिनिश विद ज़कात अल फितर। मेरे आंख में कुछ चला गया, आई एम ट्राइंग टू find out what it is because it's irritating me and I'm not able to look straight. हाँ, वही करूंगी मैं, वो ना ग्लास लेके उससे कर लूंगी थोड़ा सा। ये करे काम, ये मुझे ये ग्लास दे दे जो खाली है। Just give me one of the glasses. Yeah, give some water in this. Because you know maybe पलक चली गई है। Yeah. No. Just बस। No. I know how to do it. क्योंकि धुल जाएगी ना आँख तो निकल जाएगा। Something is irritating so much that I could not open my eyes. What is it? Yes. ஆமா யாரோ பார்த்தானா அவங்க மனசுல வச்சுறாங்க, சொல்ல மாட்டாங்க, அதனால ஆமாமா இது வரும். ஆமா உடனே இந்த மாதிரி வரும். ओके, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ओके, ज़कात अल फितर कंटिन्यू, सॉरी या ज़कात अल फितर कंटिन्यू। 20 दिरहम उन्होंने रखा है। दिस इज जनरल थिंग अबाउट मनी। ओके, आई हैव टोल्ड यू, बट ज़कात अल फितर is not allowed to be not recommended to be paid in the form of money. It should be paid in the form of things. अच्छा, तो ज़कात अल फितर को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद नहीं फरमाया, उन्होंने कभी भी पैसों में नहीं दिया, नंबर 1। तो इट्स नॉट सुन्ना टू गिव मनी, ठीक है। एक जमाना था कि मैं ऑफ कोर्स ये सब कर चुकी हूँ काम। एक जमाना था कि मैं सबसे चावल की मैं पैसे कलेक्ट करती थी ज़कात अल फितर, फिर जाके चावल की बैग्स और आटे की बैग्स लेती थी और जाके डिलीवर करती थी गरीब फैमिलीज में। तो एक बार मैंने पूरी रात ईद की, आई हैव डिलीवर्ड बैग्स इन ऑल ओवर अप टू अजमान। मुझे अब तक याद है, हम सुबह 4 बजे घर लौटे थे और 5 बजे हम ईद की सलाह पढ़ने चले गए थे। आई हैड नो स्लीप और मेरा बहुत बुरा हाल था, लेकिन आई वॉज वेरी हैप्पी। मेरी गाड़ी वॉज लाइक अ ट्रक लोड ऑफ बैग्स और सारे पैसों की मैंने बहुत सारी बैग्स पहले से मैंने ऑर्डर कर ली थी कि इतने बैग्स मुझे चाहिए होंगी। 100-200 बैग्स वर देयर। और फिर मुझे टारगेटेड थे कौन कौन सी फैमिलीज थे। देयर वर widows, there were families where men have lost their jobs, where the men were earning very poor, the laborers wives, the taxi drivers families, बहुत सारे लोग हैं ऐसे दुबई में और मैं सबके घर पर्सनली जाके मैंने सारे दिए थे। तो इट वाज अ बिग सेटिस्फैक्शन बिकॉज यू कैन टेल द पीपल ऑल्सो कि आपने जो मुझे ज़कात अल फितर दिया मैंने अपने हाथ से सारे घरों में जाकर दिया है और लोग बहुत खुश होकर रो के आके लेके जाते थे। तो यू नो इट गिव्स यू सेटिस्फैक्शन, यू गिव इट योरसेल्फ। अब मैं ये करती हूँ कि मैंने एक इमाम के साथ टाई अप रखा है जो कि ट्रिची में है और वो सारी टारगेटेड फैमिलीज है जिनका मैंने आपको बताया था गरीब फैमिलीज हैं, वो चावल की बैग्स ले लेते हैं और वो उन लोगों को डिलीवर करते हैं। और कुछ लोग हैं जो वो खुद आके ले जाते हैं चावल की बैग वहां से, लेकिन हम पैसों में फितरा नहीं देते क्योंकि इट इज नॉट रिकमेंडेड बिकॉज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर गिव मनी, ही ऑलवेज गिव ग्रेन्स। क्या क्या दिया जा सकता है फितरे में ये भी सुन लें, क्योंकि लोग कुछ कुछ बोलते हैं हम गोश्त दे दें, मुर्गी दे दें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं दे सकते। इट हैज टू बी स्पेसिफिक थिंग्स ओनली। आप चावल दे सकते हैं, गंदुम दे सकते हैं, जौ दे सकते हैं, खजूर दे सकते हैं और शक्कर दे सकते हैं। barley, okay, so you can give rice, barley, wheat
okay, and dates, and it has to be sugar. But sugar ka doubtful hai, but you have to give it like this because it has to be a nourishing amount of stuff, okay. और कोई चीज नहीं दी जा सकती. तो why I said ना कि मैं ज़कात अल फितर का एनवेलप अलग रखूंगी, ठीक है, इसलिए कि उससे सिर्फ ये स्पेसिफिक चीजें ली जाएंगी. फिदिया जो होता है, जो आपके छूटे हुए रोजे हैं या जो रोजा नहीं रख रहे हैं वो पैसे दे रहे हैं, वो भी 20 दिरहम पर हेड होगा, लेकिन उसमें से हम सारा राशन लेंगे. उसमें से तेल, मुर्गी, गोश्त, दूध सब लेंगे, क्योंकि वो जो आप खाते हो वो लेना है. तो वो फिदिया है, ये फितरा है, ठीक है. और इसीलिए समझाना था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ से ऐसे उठा के, उनके हाथ में बहुत बरकत थी. जब उन्होंने यूं उठाया 2 सा 3 सा, इट कम्स आउट टू बी अराउंड दे से अराउंड से 3 to 4 kilos ऑफ राइस. दैट्स व्हाई ये लोग 5 किलो की बैग्स बना के रखते हैं, फितरा बैग्स, बिकॉज 3 to 4 किलो आता है, 1 किलो एक्स्ट्रा दे रहे हैं, कम नहीं दे रहे, कोई नहीं, क्योंकि इट्स इजी टू मेक 5 किलो बैग, 10 किलो बैग, बिकॉज दैट्स द वे इट इज. तो 5 किलो एक्चुअली 3 से 4 किलो है, लेकिन अब एग्जैक्ट नहीं पता ना, तो गिव 4 इंस्टेड ऑफ 3, वो वाली बात है, तो 5 दे दो. तो 5 किलो की बैग्स जो दी जाती है फितरे में, दैट इज द राइट थिंग टू डू. अब ये है कि 5-5 किलो सिर्फ देने के बदले हम ये करते हैं कि हम टारगेट करते हैं कि इस फैमिली में कितने बंदे हैं. अब जैसे एक औरत है, शी इज ओल्ड, बहुत बूढ़ी और बेडरिडन है, उसकी 5 बेटियां हैं, बेटा कोई नहीं है, शौहर मर चुका है, ठीक है. तो वी नो देयर आर 6 पीपल. तो हम उधर 20 किलो की 2 बैग्स दे देते हैं, ताकि उनको कम से कम सहूर इफ्तार का हिसाब से कुछ अरसा चल जाए ना, पूरा महीना उनको रोजे रखना है या उनको खाना खाना है या उनकी ईद अच्छी गुजर जाए या जो भी, उनको उतना दे देते हैं हम. तो इस तरह से डिपेंडिंग ऑन कितने लोग हैं. जैसे एक और फैमिली है जिसको हम देते हैं, उनका बाप नाबीना है, बीवी है और फिर बहुत सारी बेटियां हैं और बाप नाबीना है, तो जाहिर है वो क्या काम करता होगा. तो सब मिलके कुछ ना कुछ करते हैं, somehow they manage. उनके घर में हम राशन रखवाते हैं. ऐसे घरों को टारगेट किया हुआ है, ठीक है. विडोज हैं, गरीब हैं, या मजदूर हैं, या अपाहिज हैं, एक का एक्सीडेंट हो गया था, पैर नहीं है, एक नाबीना है, इस तरह के घरों में where we know for sure that they can't manage. दूसरा टाई अप मेरा मेरी ससुर के साथ है. वो खुद जाते हैं, शॉप से पार्सल्स बनवाते हैं, राशन बनाते हैं. 10 फैमिलीज को राशन जाता है फॉर सहूर एंड इफ्तार फ्रॉम द फिदिया मनी, ठीक है. ताकि वो अब कल या परसों वो चला जाएगा, सैटरडे को आई थिंक ही इज सेंडिंग द पार्सल्स, so that the 10 families before Ramadan starts they have सामान for सहूर and iftar. They don't have to worry हम रोजे कैसे रखेंगे, हमारे पास चावल भी नहीं है, दाल भी नहीं है, आटा भी नहीं है. They should have everything. तो उनको दाल, चावल, आटा, तेल, शक्कर, वो लिस्ट है, मैं आपको बता दूंगी उस लिस्ट में क्या क्या है, वो सारी चीजें. वो चाय की पत्ती भी है उसमें, कॉफी भी है, जो भी सुबह नाश्ता, दोपहर का वो सॉरी इफ्तार का नाश्ता, वो सब उसमें. रूह अफ़ज़ा भी होगा, पता नहीं क्या है उधर का, जो भी शरबत है वो उसमें होता है, सब कुछ होता है बस. यानी इट्स पार्सल के आप इसमें सहूर भी करें और इफ्तार भी करें, ठीक है. तो ये होता है. तो ये हो गया आपके लिए ज़कात अल फितर क्लोज, ठीक है. तो पैसे आप देंगे उनको जो आपके लिए सामान लेके, मगर सामान स्पेसिफिक सामान, ओके. ओनली चावल, ओनली आटा. और आपको पता करना है कि कौन क्या खाता है. ये नहीं कि आप चावल इनको दें जो चावल खाते नहीं है, आटा उनको दें जो रोटी पकाते नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए. यू हैव टू फाइंड आउट कि क्या चाहिए, उस हिसाब से दें जो वहां का स्टेपल डाइट है. इसलिए वी हैव अ वैरायटी. हाँ, वो भी आप ले सकते हैं, आप ले सकते हैं, बिल्कुल वो भी आप कर सकते हैं. वो लोग खुद ही फिर वहां पे किस किस कंट्री में जरूरत है, किधर किधर टारगेटेड फैमिलीज हैं, उसमें देंगे. डेफिनेटली यू कैन गिव टू द वाउचर्स एज वेल. But it is better that you make some effort of trying to reach it as much as you can yourself, because your effort is what Allah likes. But if you run out of options and you don't know how to go about, then you can buy the voucher, no problem. Okay, and buy it from the reliable places like Dar al Bir. I can tell you is reliable.
Red Crescent Society is reliable, and there are a couple of more. Sharjah Islamic charities reliable. There are certain which are reliable charities. You can give it to them, they will do the needful. ठीक है, ये हो गया. अब हम आते हैं सदकात पर. सदका अल्लाह ताला के पास हम वो माल या वो चीज देते हैं टू प्योरीफाई अस एंड टू सेव अस, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारी हिफाजत के लिए. कहते हैं कि अगर कोई जोड़ा किसी को देता है सदका करके, तो जब तक वो बंदा वो जोड़ा पहनता है आपकी बॉडी सेफ रहती है. दिस इज सदका. आपके हर जोड़ पर सदका है. आपका घुटना मुड़ता है, आपकी आंख बंद खुल होती है, आपका मुंह ऊपर नीचे होता है, आपके नॉस्ट्रल्स हिलते हैं, आपके कान में सुनाई देता है. हर लिम्ब पर सदका है, हर लिम्ब पर सदका है. याद रखना, कोई चीज को टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं ले लो. हर बॉडी का ऑर्गन जो चल रहा है उस पे सदका है. तो आप कम से कम अपने जिस्म का सदका निकालो. कहते हैं चांद का सदका माल. तो आप अपना कुछ माल डेली के हिसाब से, अगर आप एवरीडे नहीं निकाल सकते हो तो एवरी वीकली निकाल दो. चलो जुम्मे को आप सदका निकाल लो. आप सोचो कि 7 दिन का, मैं 7 दिन ठीक रहा, चला फिरा, बोला, खाया पिया, रिलीव भी किया अपने आप को. ये सब फैसिलिटीज है अल्लाह की. कुछ भी रुक जाए तो यू फिनिश्ड. तो आपको इन सब चीजों का सदका देना है. ठीक है, तो कुछ भी सदका आपकी हैसियत के हिसाब से. अगर आप गरीब हैं 5 दिरहम सदका दें हफ्ते में, थोड़े बेटर हैं 10 दिरहम दें, 50 दिरहम दें, 100 दिरहम दें, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट टू गिव. 1 दिरहम भी दे सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन वेयर योर कैटेगरी इज, व्हाट इज समथिंग. रिमेंबर, ये सदका आप दे रहे हैं अपने बचाव के लिए और अल्लाह के नाम पर, सिर्फ अल्लाह के नाम पर. और सदका कैन बी गिवन टू द नॉन मुस्लिम ऑल्सो. ठीक है, तो कुछ सदका हटा के रखें. जिससे नियत तो आपने कर ली, जब आपने हटाया, फिर जब कोई सवाल ही आया, नियत तो आपके दिल में ही होगी. बस आपको कुछ बताना. शॉपिंग कर रहे हैं और आपने एक्स्ट्रा ड्राइवर के लिए उसके लिए ले ली, you're not paying for their food, it's included in their salary, और आपने एक्स्ट्रा चिकन, एक्स्ट्रा चीजें ले ली, तो अब आप उसको सदका के तौर पे दे सकते हैं. नियत करनी है या नियत तो आपको करनी पड़ेगी ना. नियत के बगैर अमल तो बेकार है ना, फिर तो वो सिर्फ गिफ्ट हो गया बगैर विदाउट सदका के. हाँ, मैं सदका दे रही हूँ, बस सदका दिमाग में सदका ले लेना दिमाग में कि दिस इज लेट मी, ये सदका होने दो. देखिए सुनैला, अगर मैं आपको ये चश्मा देती हूँ, आप गरीब नहीं है, ठीक है, और मैं ये दिल में नियत करती हूँ कि ये मैं सदका निकाल रही हूँ, तो सदका है. आपका गरीब होना जरूरी नहीं. मैं आपको गिफ्ट दे रही हूँ, मैं आपको गिफ्ट दे रही हूँ जैसे आप हैं और जैसी मैं हूँ. ठीक है, हो सकता है आप मुझसे अमीर हो, लेकिन मैं आपको सदका दे रही हूँ. मैंने नियत की है सदके की, तो सदका है. बात खत्म. ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल. मैं हमेशा कहती हूँ शारमीन को कि वो अपना टेबल सजा के जितनी बार खिलाती है, नियत कर ले कि सदका है. हम सब सदका खा के उठते हैं यहाँ से, सदका है. हम कोई, I mean, we can't afford a meal at home, we can feed 10 more. ठीक है ना, all of us अल्हम्दुलिल्लाह हम 10 को खाना खिला सकते हैं. अल्लाह ने हमको इतना दिया है कि अल्लाह हमको हमेशा देने वालों में रखे. लेकिन आप एक दूसरे को सदका दे सकते हैं. जब कहा एक मुस्कुराहट सदका है, तो क्या मैं सिर्फ गरीबों पे मुस्कुराऊंगी? आप पे नहीं मुस्कुराऊंगी. आपके साथ मुस्कुराया सदका है. अगर मैंने नियत की कि सदका है, वो क्यों कि आपसे मेरी कोई नाउजुबिल्लाह लड़ाई हो गई, समझो मैं आपसे नाखुश हूँ, कोई बात हमारी अनबन होगी, अल्लाह ना करे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमारे दिलों को हमेशा जोड़ के रखे. ठीक है, अब मेरा दिल नहीं चाह रहा आपके साथ मुस्कुराने का, ठीक है, लेकिन आई स्टिल स्माइल एट यू थिंकिंग अल्लाह प्लीज एक्सेप्ट इट एज सदका, आई एम डूइंग इट फॉर योर सेक. कभी होता है ना, अब आपकी सपोजिंग आपकी अम्मी के साथ कोई अनबन होगी, जनरली बात बता रही हूँ, मेरी होती है ना, तभी मैं बता रही हूँ. ठीक है, अब you are very upset with your mom and you don't want to really smile at her because she's done something very unreasonable, but you say ठीक है अम्मी, ठीक है, अल्लाह प्लीज ये सदका काउंट कर लेना मेरा, बड़ी मुश्किल से अदा किया है मैंने, बहुत मेहनत की है, तो ये सदका है. That's it. एक खजूर भी सदका है, खाना खिलाना भी सदका है, कुछ भी आप सदका. यानी मैंने तो जब अपने भाईजान के लिए मैंने अपने घर में एक बार दावत की थी, वो इसलिए कि आई ड्रीम्ड कि मेरे भाईजान मेरे
خواب میں آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں تمہارے گھر میں کھانا پکا رہا ہوں. تو میں نے کہا کس لیے؟ تو انہوں نے کہا بریانی پکاؤں گا اور سب کو بلا کے کھلاؤں گا. تو میں نے کہا سب کون؟ تو ہی ٹولڈ می. میرے پھوپھی زاد بہن کا نام، بھائی کا نام لیا، میری خالہ کا نام لیا، میری آپا کا نام لیا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں پکاتی ہوں، آپ ہٹیں کچن میں سے. تو دوسرے دن میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا میں نے یہ ڈریم دیکھا ہے، ڈریم کو یو ہیو ٹو میک دم ٹرو. جو ڈریم آپ سچ کر سکے وہ کر لیں. ٹھیک ہے. اب جیسے یہاں پہ ایک بہن آتی ہے درس میں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ مجھے کافی پہ لے کے جا رہی ہے. تو we went and had a coffee together because we had to make that dream come true. And she kept saying, وہ میں نے خواب دیکھا ہوا ہے، پلیز آپ ایک دفعہ میرے ساتھ آ کے کافی پی لیں پلیز، وہ میرا خواب دیکھا ہوا ہے. تو اس کے خواب کو پورا کرنے مجھے ٹائم نکال کے اس کے ساتھ جا کے کافی پینا پڑا. اچھا خواب، یہی تو اچھا خواب ہے نا کہ اس نے دیکھا ہم دونوں بیٹھ کے کافی پی رہے ہیں. We had a good time. We had a good coffee together. We even ate some things together. So it's nice نا. تو یہ بات ہے. تو میں نے جب یہ خواب دیکھا تو میں نے کھانا پکایا، وہی بریانی پکائی. میں نے ان سب فیملیز کو بلایا جس کو میرے بھائی جان نے بتایا تھا، اور میں نے سب سے کہا یہ صدقہ ہے بھائی جان کا، آرام سے کھا کے جانا سب. This دعوت is for him. تو میں نے صدقہ کیا اپنے بھائی کو اور بول کے کیا اور سب نے کھایا. تو صدقہ is not limited to غریب. صدقہ is not limited to any specific people, not only Muslims. Even if I give you a gift, it is صدقہ. If I think it's صدقہ, it's صدقہ. ہسبینڈ اپنی وائف کے منہ میں نوالا ڈال کے اگر سوچے کہ یہ صدقہ ہے تو اس کو صدقے کا ریوارڈ ملتا ہے، جبکہ اس کے انڈر میں ہے اور اس کو کھلانا اس کا obligation ہے. لیکن اگر وہ اپنے ہاتھ سے منہ میں نوالا بنا کے ڈالتا ہے اور کہتا ہے this is صدقہ, it is صدقہ. And سبحان اللہ, my brother did this, ٹھیک ہے. آپ کسی اور کا مال لے کے صدقہ نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ میں ان کے گھر میں رہتی ہوں، میں سوچتی ہوں یہ نہیں ہے، ان کی اتنی ساری ساڑیاں ہیں ویسٹ ہو رہی، میں صدقہ کر دیتی ہوں. یہ صدقہ نہیں، چوری ہے. اور چوری از ناٹ کالڈ اے صدقہ. ٹھیک ہے. Because recently somebody did that kind of صدقہ and thought I've got lots of reward. I said this is چوری. Because it is like transgressing somebody's rights. You can't do صدقہ like that, you know. So this is how it is. ہم بچوں کا بھی صدقہ دے دیں، مطلب نیت کریں اللہ سے. بالکل دینا ہی چاہیے، دینا ہی چاہیے. آپ بچوں کا دے سکتے ہیں، اپنے ماں باپ کا دے سکتے ہیں، بہن بھائیوں کا دے سکتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جسٹ جنرلی بتا رہی ہوں. جیسے میری چھوٹی بہن جاتی ہے جب کبھی بھی عمرہ وغیرہ کرنے، تو وہ کہتی ہے کہ میں نے آپ کی طرف سے صدقہ دے دیا، میں نے سب کی طرف سے صدقہ دیا ہے. ٹھیک ہے. ہر رمضان میں میں اپنے تمام لوگوں کی طرف سے صدقے نکالتی رہتی ہوں. بائی گیونگ فوڈ ٹو دا مسجد، بائی گیونگ. نیت تو کریں گے آپ تبھی کاؤنٹ ہوگا نا. یہ عمل کرنے بالکل بالکل بالکل. جن کا انتقال ہو چکا ہے ان کے لیے تو بہت ضروری ہے صدقہ دینا، کیونکہ وہ تو بےچارے اپنا عمل کما نہیں سکتے نا، اجر نہیں ملے گا انہیں، وہ صدقہ پہنچتا ہے. ان کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارے لیے فلاں نے یہ دیا اور تمہارے اتنے گناہ اس کے بدلے میں معاف کیے جا رہے ہیں، یہ تمہارے لیے بھیجا گیا ہے، کیونکہ صدقے سے گناہ ہٹتے ہیں. جتنا آپ صدقہ دیں گے آپ کے برے عمل پہ پانی پھرے گا، صاف ہوگا. تو صدقہ دینا چاہیے تاکہ آپ کے برے عمل صاف ہو جائیں. نیت ایک ہوتی ہے، سرکان سے کہ یہ صدقہ نہیں، میں تو نیت پراپرلی کرتی ہوں. میں نیت کر رہی ہوتی ہوں جب میں کبھی زیادہ پیسے دینے پڑے، سپوزنگ کسی کو دینا ہے اور مجھے زیادہ دینا ہے، تو میں کہتی ہوں اللہ اس میں I include everybody, my nana, nani, you know, my father, my brother. I take the names and then I give it. But that's all in my mind. But I'm doing the niyat in sab ke liye hai. کچھ بھی ہو اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے. Because sometimes only 10 dirham is there, then you are giving 10 dirham, but you can include. Sometimes I give it for me and my children, so then I say it's for me and my children. Sometimes I say it's for the marhumin, then it is for those people who died. ٹھیک ہے نا. بٹ لیونگ اور ڈیڈ کو سب نہیں ملاؤ. لیونگ کے لیے الگ دو، ڈیڈ کے لیے الگ دو، بیکاز ان کا الگ جاتا ہے، ہمارا الگ ہے. ہمیں رہنا ہے اور ہمیں یہاں رہنے کے لیے اپنی تزکیہ کرتے رہنا ہے اور اپنے گناہوں کو. صدقہ گناہوں کو دھو دیتا ہے، ہر صدقہ گناہ کو دھوتا ہے، کیونکہ مال کی محبت جو ہے جتنا ہمیں ہے اس حساب سے جب ہم دیتے ہیں صدقہ تو اس میں ہماری قربانی آتی ہے.
کہ ہم وہ چیز دے رہے ہیں جو ہمیں عزیز ہے اللہ کی خاطر, کسی کو بھی دے رہے ہیں. کیا میں کسی کو جوڑا دے رہی ہوں یا میں کسی کو کوئی چیز دے رہی ہوں, میں صدقہ سوچ کے دے دوں, صدقہ کاؤنٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے صدقہ. تو اب آپ کو میں نے سمجھا دیا زکوٰۃ, زکوٰۃ الفطر اور صدقہ. اب میں کنکلوڈ کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین طریقے سے صدقہ, زکوٰۃ اور زکوٰۃ الفطر دینے کی توفیق عطا کرے, اور صحیح طریقے سے اور زیادہ دینے کی توفیق عطا کرے, اور جو کچھ بھی ہم دیں اللہ قبول کر لے اور ہمارا تزکیہ کر لے اور ہمارے لیے آسانی کر دے اور ہمیں اس میں برکت دے, رحمت دے اور قبول کر لے بس, اور ہمیں خیر کے ساتھ رکھے دنیا اور آخرت میں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے بچا کے رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. We will inshallah keep this as part 1, and part 2 follows with the question and answers. If anybody is interested, then they can follow the part 2 of the same topic, and question and answers are answered there inshallah. Jazakumullahu khair for listening. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.